على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفصح أولادكم فعلموهم لا الہ الا اللہ ثم لا تبالوا حتى ماتوا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس بابرکت جلسے کے اندر شرکت کا موقع عطا فرمایا، اور جیسا کہ ہم تمام دیکھ رہے ہیں یہ جلسہ بحسن خوبی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو سب سے پہلے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ پھر اس کے بعد جو مکتب کے اساتذہ ہیں، مدرسین ہیں، ذمہ دار ہیں، میں ان تماموں کا شکر گزار ہوں، اور آپ تماموں کو بھی ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہمارے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے بہت ساری چیزیں پیش کی، دعائیں پڑھی، کسی نے احادیث پڑھی، قرآن مجید پڑھا گیا، اور پھر حالات حاضرہ کے اعتبار سے کسی نے فیشن کے اوپر بات رکھی، کسی نے حجاب کے اوپر بات رکھی۔ تو یہ الگ الگ چیزیں جو یہ بچوں نے ہمارے سامنے پیش کی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت لگی ہے ان کو تیار کرنے میں۔ تو یہ جو اساتذہ ہے آپ کے مدرسے کے مکتب کے، مولانا قاسم صاحب، استاد ہمارے حافظ وسیم صاحب، حافظ منور صاحب، اور آپ کے بستی کے دیگر علماء، مولانا عاقب صاحب، مولانا توصیف صاحب وغیرہ، ان تماموں نے اس کے پیچھے محنت کی، اور یہ ساری چیزیں پیش کرنے کے قابل بنایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں استاد، ہر علم سکھاتے ہیں استاد، زندگی نام تو ہے کانٹوں کا لیکن پھول راہوں میں بچھاتے ہیں استاد۔ تو مولانا قاسم صاحب وغیرہ کی ایک بڑی اس کے پیچھے محنت ہے، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب یہ جو مکتب کے بچے اور ہماری نسل نو، ان کی تعلیم کا جو انتظام ہے یا مکتب، اس کے متعلق میں دو تین باتیں آپ کے سامنے مختصراً رکھتا ہوں۔ ہمیں جو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا بھی ضروری ہے کہ ہماری جو نسل نو ہے کہ ہم ان کے دین اور ایمان کی کس طریقے سے فکر کریں۔ ایک حدیث مبارک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں پر دشمن قومیں ایسی ٹوٹ پڑیں گی کہ جس طرح دسترخوان پر ایک دوسرے کا اکرام کیا جاتا ہے، اس طرح دشمن قومیں ٹوٹ پڑیں گی کہ آپ تباہ کرو، وہ کہیں گا آپ تباہ کرو۔ صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم لوگ جو تھوڑے ہوں گے، یعنی ہماری جو یہ حالت ہوں گی کہ معمولی سی قومیں بھی مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کے در پر ہوں گی، تو کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جو ہے تھوڑے نہیں ہوں گے بلکہ کثرت سے ہوں گے، زیادہ ہوں گے، لیکن ہمارا حال سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگا،
اور اللہ رب العزت دشمن کے دلوں سے ہماری ہیبت اور رعب کو نکال دیں گے، اور ہمارے دلوں کے اندر وہن ہوگا۔ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر یہ وہن ہے، کہ یہ جب مسلمانوں کے اندر عام ہوگا تو باوجود کے کثرت سے ہوں گے، لیکن جس طرح سمندر میں جھاگ آتا ہے اس طرح بے وزن ہوں گے۔ سمندر میں جھاگ ہم نے دیکھے، ہر کسی نے دیکھا ہوگا، سمندر سے واسطہ ہے ہمیں کہ ایک تو اس کا وزن نہیں رہتا اور کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تو یہ حال ہوگا کہ مسلمان جو ہے بے وزن ہوگا، اس کی روح خالی ہوں گی۔ تو یہ جو مکاتب دینیہ ہے کہ اس کے ذریعے سے یہی کوشش کی جاتی ہے کہ نو نہالان قوم کو باوزن بنایا جائے، ان کو شروع سے ایمان اور اسلام کی تعلیم دی جائے اور انہیں اس طریقے سے تیار کیا جائے کہ جو انہوں نے بچپن میں سیکھا ہے، حاصل کیا ہے، مرتے دم تک وہ اس پر باقی اور قائم رہے۔ پھر جو ہے بڑے سے بڑا فتنہ سامنے آ جائے تو ہر چیز کا سودا کر سکتے ہیں، لیکن ایمان کا اور اسلام کا سودا نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو باوزن بنایا جاتا ہے یہ مکتب کی تعلیم سے بنایا جاتا ہے، شروع سے، بچپن سے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جب تمہارے بچے بولنا شروع کر دے فَعَلِّمُوهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، تو انہیں لا الہ الا اللہ کہنا سکھلاؤ۔ جب تمہارے بچے بولنا سیکھ جائے تو ان کو لا الہ الا اللہ کہنا سکھاؤ۔ ثُمَّ لَا تُبَالُوا حَتَّى مَاتُوا، پھر مرنے تک ان کی پرواہ مت کرو۔ اس میں جو کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ ان کو سکھاؤ، یعنی بچپن میں ان کی ایسی تعلیم اور تربیت انہیں دو، ایسی تربیت ان کو دو کہ پھر زندگی بھر ان کے دل اور دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو ایمان اور اسلام کی دولت ہے۔ بچپن میں ہی تم انہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا دو، ان کے دل اور دماغ کے اندر یہ بات بٹا دو، پھر کتنے بھی بڑے فتنے چاہے آتے رہیں گے، لیکن وہ اپنے ایمان اور اسلام کا سودا ہرگز نہیں کریں گے۔ تو یہ بچپن کی جو مکتب کی تعلیم ہے یہ بہت بڑی تعلیم ہے اور بہت اس کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو خود قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ مکتب کی تعلیم کی اہمیت ہے۔ اب جو ہے اس سلسلے میں ایسا نہیں کہ ہم نے مکتب کے اندر ڈالے، جو مدرسین ہیں، پڑھانے والے ہیں، وہ تو الحمدللہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو مکتب میں بھیج دیا۔ اب یہ معلمین اپنی نیند آرام قربان کر کے ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور تعلیم اور تربیت سے آراستہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یعنی ہمارے بچوں کے ایمان کی اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا کام یہ کر رہے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو سرپرست ہے، والدین ہے، جو ذمہ دار ہے، ان کی بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ جو والدین ہیں وہ اولاد کی پہلی تربیت گاہ ہے۔ جس طرح دنیا کی تعلیم کو، دنیاوی تعلیم کو اہمیت دی جاتی ہے، اس کی بار بار خبر گیری کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے اور بار بار میٹنگ میں شرکت کی جاتی ہے، اور ہر اعتبار سے والدین، پیرنٹس اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں
उसी तरह सरपरस्त और वालिदैन को चाहिए कि मकतब की जो तालीम है, जो दीन और ईमान की, कुरान की जो तालीम दी जा रही है, उसके बारे में फिक्र करे। और ये मकतब है जिससे जो है कल कामिल मुसलमान, कामिल ईमान वाले बंदे बनकर निकलेंगे। और क्या पता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी तालीम की वजह से आगे चलकर इनसे कोई अपने दीन का बड़ा काम ले ले। इन्हीं असातिज़ा की दुआओं से, इन्हीं असातिज़ा की मेहनतों से अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। तो कल इन्हीं में से कोई बनकर निकलेगा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब बंदा होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की महबूब बंदी होंगी। लेकिन साथ ही साथ वालिदैन, सरपरस्त और जिम्मेदारों का भी ये काम है कि वो इसके बारे में फिक्र करे। याकूब अलैहिस्सलाम नबी है, जब इंतकाल का वक्त करीब आया, अपने बेटों को बुलाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उनके बेटों में है, और बेटों को बुलाया कि प्यारे बेटो आ जाओ, यहां बैठो, मैं तुम्हें कुछ वसीयत कर रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ बात समझा रहा हूं। कुरान मजीद के अंदर पहले पारे में आयत है, तकरीबन सूरह बकरा की आयत नंबर 133 या 32 है। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को जमा करके कहा कि तुम मुझे बताओ, मा ताबुदून मिन बादी, कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। दुनिया से जाने का वक्त है, औलाद के बारे में जो फिक्र कर रहे हैं, और कुरान मजीद उसके जरिए से हमें जो तालीम दे रहा है कि हम अपनी औलाद की, ईमान की, दीन की पहले फिक्र करें, बाकी सारी चीजों का नंबर बाद में है। इसलिए कि बाकी सारी चीजें लुटाई जा सकती है, बर्बाद की जा सकती है, लेकिन ईमान और इस्लाम ऐसी चीज है जिसके लिए जान तक दी जा सकती है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुलाकर समझाया, सवाल किया कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। तमाम बेटों ने कहा कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे। तो वालिदैन की इसलिए कहा जाता है कि पहली जो स्कूल है, पहली दरसगाह है, वो वालिदैन की तरबियतगाह और वालिदैन की दरसगाह है। मुख्तसर एक वाकया मैं जल्दी जल्दी बताता हूं। बहुत बड़े बुजुर्ग फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैह, ऐसे काबिल बुजुर्ग गुजरे हैं, किताबों में लिखा गया है कि जिस पर नजर पड़ती थी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको हिदायत से नवाजते थे। लोग जो है उनको देखकर, उनकी नजर पड़ने से ही कलमा पढ़ लेते थे। जो शेर कहा गया है, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, वो इन्हीं मकतब से निकलते हैं, इन्हीं उलमाए कराम की तालीम हासिल करके निकलते हैं। तो फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैह, अब ये हुआ कि जिसको देखते हैं वो कलमा पढ़ रहा है, गैर मुस्लिम जो है, जो उनकी नजर से नजर मिला रहा है, वो कलमा पढ़ रहा है। अब जो है वहां पर हंगामा शुरू हो गया कि ये क्या बात है, कि ये तो मुसलमान बना रहा है सारे लोगों को। तो कहा गया कि ये जादूगर है। फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैह, इनके बारे में कहा गया कि ये बहुत बड़ा जादूगर है। उनको अदालत में लाया गया, केस उन पर चला। अब ये दिल्ली की अदालत में खड़े हैं, नजरें झुकाकर। जज उनसे कह रहा है कि आप पर ये इल्जाम है कि आप जो बहुत बड़े जादूगर है, लोगों को गुमराह करते हैं। उन्होंने नजरें झुकाकर सब कुछ सुना, और जब उसकी बात पूरी हुई तो अपनी नजर उठाकर जज को देखा। अब जब जज की नजर और इनकी नजर मिली है तो उस जज ने भी कलमा पढ़ लिया।
تو یہ حال تھا. تو فرید الدین شکر رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے, والدہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. والدہ سے کہنے لگے تمہیں پتا ہے آج کل میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں جہاں دیکھ رہا ہوں, جہاں میری نظر پڑ رہی ہے, اللہ رب العزت تقدیر بدل رہے ہیں. تو ماں نے کہا کہ اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں کمال تیری ماں کا ہے. ماں اور بہنیں پیچھے بیٹھی ہے, غور سے سنے. ماں نے کہا کہ اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے, اس کے پیچھے میرا ہاتھ ہے, اور وہ کیا ہے میں تجھے آج بتاتی ہوں. اور ان کی والدہ نے کہا کہ جب تم پیٹ میں تھے اس وقت میں نے کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کیا, اس سے پہلے بھی نہیں کیا, لیکن جس وقت پیٹ میں تم تھے خاص کر اس وقت کوئی گناہ کا کام میں نے نہیں کیا. اس لیے کہ والدین کے جو اعمال ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس وقت تم پیٹ میں تھے میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا, اور جب تم پیدا ہوئے تو میں نے ہمیشہ تمہیں باوضو ہو کر دودھ پلایا ہے. اب جب ماں ایسی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اولاد اس طریقے سے ہوں گی. اور تیسری بات جو انہوں نے کہی ان سے غور کرنے کی بات ہے, یہ کہا کہ میں آج بھی تہجد کی نماز میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے بیٹے کو ولی کامل بنا دے. کیا کہا؟ تہجد میں اٹھ کر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں تمہارے لیے کہ اللہ میرے بیٹے کو آپ ولی کامل بنا دیجئے. تو یہ میرے کام ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اس طریقے سے نوازا ہے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طریقے سے مانگتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو یا میری بیٹی کو یا میرے اولاد کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما, ولی کامل بنا. ہماری تمنا تو یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, دنیا حاصل کرے, لیکن ہم میں سے ہر ایک کو یہ خواہش اور تمنا رکھنی چاہیے کہ میری اولاد جو بھی بنے وہ سب سے پہلے ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا ایمان والا بنے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت جو ہے والدین کے اس طرح کرنے سے ان کی اولاد کو نوازتے ہیں. آگے جو ہے اولاد کو دنیا سے چھوڑ کر جانے کے بعد جو والدین نے اس کی تربیت کی ہے اور جو کچھ اس کو سکھلایا ہے, قبر میں جانے کے بعد بھی وہ چیزیں والدین کے کام آتی ہے. تو ہم تماموں کی ذمہ داری ہے, سرپرست حضرات کی, والدین کی, کہ اپنے اولاد کے ایمان کے بارے میں فکر کرے اور دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے سلسلے میں بھی فکر کرے. اور ہمارے بچوں پر جو محنت کرنے والے اساتذہ ہے ان کا ہر اعتبار سے تعاون کرے, بلکہ ان کے شکر گزار بن کر رہے کہ ہماری جو بہت بڑی ذمہ داری ہے اس میں سے یہ کچھ حصہ ادا کر رہے ہیں. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان پڑھنے والے تمام بچوں کو قبول فرمائے اور نسلوں تک